السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ مریم نواز ایک مرتبہ پھر گرجی ہیں، برسی ہیں اور ان کی گرج برس کا نشانہ بنی ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی۔ بظاہر صورتحال ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اتحادیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے فطری طور پر اپنی خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے پارلیمنٹ کے سیشن سے واک آؤٹ فرما دیا ہے، لیکن اس واک آؤٹ سے کچھ ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے۔ مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے، میرا خیال ہے میں اور آپ لاکھ اختلاف کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسیز سے، پسند کریں نہ کریں، لیکن اگر آپ اس شہر نا پرسان حال کے رہائشی ہیں، اگر آپ یہاں بدقسمتی سے پیدا ہو گئے ہیں، اگر آپ بدقسمتی سے بھٹو والوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں میری طرح، معذرت، تو جو مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہی ہے حضور۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ کام کریں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن آپ کام کریں بھی تو۔ اچھا، پیپلز پارٹی سے کام کی توقع رکھنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی تیسری جنس سے نکاح ہو اور میں اور آپ جانماز بچھا لیں گے یا اللہ لڑکا دینا۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا ٹیکنیکلی، کیونکہ وہ اپنی چند مزارات سامنے پیش کر کے اور اپنی کارکردگی کا محاسبہ کیے جانے کی تمام تر کوششوں سے بچتے اب تک تو چلے آئے ہیں۔ سونے پہ سہاگا ہمیں عجیب قسم کے نعرے بھی دیے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ پیپلز پارٹی پہ مریم نواز کی ان واضح نصیحتوں کا اثر ہوگا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا، لیکن مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے اس کا آتا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں پنجاب میں میٹرو بنی، اورنج لائن اور موٹر وے بنی۔ مریم نواز کو میں یہ بتاتے ہوئے نہایت انورٹڈ کاماز میں مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں جو فلانی لائن بن رہی تھی اس کو ہمارے میئر نے کام رکوا دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مریم نواز کہتی ہیں ہم نے سڑکوں کا جال بچھایا۔ مریم نواز کو یہ خبر ہو بھٹو والوں نے، ایم کیو ایم والوں نے کراچی ادھڑوا دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا تو آئی ایم ایف کے پاس جا کر ہماری شکایتیں لگائی گئیں۔ ٹھیک ہی کیا اپنے حساب سے تو انہوں نے بیچاروں نے۔ خیر، مریم نواز نے ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا ہے۔ اب سوال بڑا گڑبڑیشن والا ہے۔ انہوں نے پوچھا این ایف سی میں چاروں صوبوں کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں، آپ پیسے کہاں لگاتے ہیں؟ میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن کچھ کاروائی میں اپنے مہمان پر بھی چھوڑے رکھتا ہوں، کاش کہ وہ بھی اس کا جواب دے سکیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ مانگنے تانگنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، آپ بھی نہ کریں۔ آپ کے پاس ہر چیز کا حل کشکول لے کر کھڑے ہو جانا ہے۔ بہت پرانا گانا، نہ جانے کیوں کانوں میں گونج رہا ہے، پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں میرا پانی میرا پیسہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی پنجاب اور پنجابیوں کے یعنی یہاں بسنے والوں کے حق کی بات آئے گی تو مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ پنجاب کو مشورہ دینے والے اپنا کام کریں، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں بلاول سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بحالیں، عقل کل بننے کی کوشش نہ کریں، جہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں وہاں 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ فرمائیں۔ اچھا میڈم، بات یہ کہ مینڈیٹ تو ان کا خیر آپس کی بات ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال نظریہ ضرورت زندہ باد۔ اب ان سب باتوں کا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی بہت ہی لاجیکل سا آنسر آئے گا، پیپلز پارٹی اپنی اپروچ کو ریوزٹ کرے گی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا دیہڑی، اب دیہڑی داروں کی ترجمانی فرماتے ہوئے ہمارے جھٹکے کے میئر، انہوں نے پہلے تو ایم کیو ایم پہ تبرہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ سر، آپ کو یہ جان کے نہایت خوشی ہوگی کہ آپ کا مینڈیٹ ڈبل جعلی ہے۔ میں کلمہ واحد کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کراچی کے میئر نہیں ہیں، آپ کو زبردستی لادا گیا ہے ہم پہ، اور یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفاق 20 ارب نہیں، ہمیں 200 ارب روپے دے، ہم خود شہر کو ٹھیک کر دیں گے۔
میرا خیال ہے بلاول ہاؤس میں نئے ٹائلنگ کا کام کروانا ہوگا، یا مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اور چیز دیکھ رکھی ہوگی جس کو وہ صحیح کرانا چاہتے ہوں گے، یا کسی کو آپ سمجھ رہے ہوں گے مدد امداد انورٹڈ کاماز میں۔ یہ 9 کروڑ روپے اتنی اجلت میں جو ایمپریس مارکیٹ کے لیے اچانک راتوں رات منظور کروا کر کے اور تھوک لگا کر کے اور وہ کام کرا لیا گیا۔ باقی کراچی بھی تو کہیں نہ کہیں سے آپ کا ہے، لیکن نہیں پیپلز پارٹی نے اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی دے دی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کو ایک بار یاد دلا دوں، آپ اس اتحاد سے الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ کیسی رہی؟ اب میں جاتا ہوں سٹریٹ اپنے مہمان کے پاس۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے فل MNA الحمدللہ، ممبر پارلیمنٹ ہیں انجم انیق صاحب۔ سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ۔ سر مریم نواز صاحبہ کو واعظ و نصیحت کا سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے شرجیل انعام میمن صاحب، پھر اس کے بعد فلانا، پھر ڈھکانا، پھر فیقہ، پھر ماجہ، پھر تایا، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ بلاول، اور اس کے بعد پھر اوائڈ کرتے اب یہ ہو گیا کہ اب وہ سلسلہ جو ہے وہ بمبارٹمنٹ تک آ گیا ہے، لفظی بمبارٹمنٹ تک۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس وقت شرجیل انعام میمن صاحب کا بیان آج کے اخباروں میں شائع ہو چکا ہے کہ یہ افسوسناک ہے۔ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کل سے انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا ورژن دوں گا۔ حضور والا، اگر تنقید برائے اصلاح کا پہلو مد نظر رکھا جائے تو جو مریم نواز کہہ رہی ہیں اگر اس کو گراؤنڈ پہ اسیس کر لیا جائے کہ کیا واقعی کہیں ریکٹیفیکیشن کی گنجائش موجود ہے، بہتر نہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ویسے تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں، بلکہ ایم کیو ایم بھی کے ہم اتحادی جماعتیں ہیں، اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی بلوچستان کی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری جو اتحاد بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور وفاق میں ہم اس اتحاد نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اتحاد کی وجہ سے ملک میں جو کرائسس تھے، شروع میں ملک گرے لسٹ میں تھا، ڈیفالٹ ہو رہا تھا، آج الحمدللہ ملک اس سے نکل آیا ہے۔ اب ملک انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور اب ہم انشاءاللہ ترقی کی بہت تیزی سے منزلیں طے کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ ہم اپنی خارجہ پالیسی بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب 2000 سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا بیچ میں مداخلت کر کے ذرا اپنا وقت بچاؤں۔ حضور والا، وقت کی کمی کے سبب میں چاہوں گا سر اگر آپ ڈائریکٹلی مریم نواز پنجاب اور سندھ والے معاملے پر آ جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ادھر آ جاتا ہوں، لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں آپ کہ پنجاب جو ہے تقریباً 14 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ سندھ کی بات کریں، KVK کی بات کریں تو یا بلوچستان کی بات کریں تو تینوں مل جائیں تبھی پنجاب کی آبادی زیادہ ہے۔ اس آبادی کی زیادہ ہونے کے باوجود جس طرح پنجاب میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کو چلا رہی ہیں، یہ آج پورے پاکستان میں ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فلڈ سندھ میں بھی آیا، KPK میں بھی آیا، پنجاب میں بھی آیا، لیکن سب سے زیادہ متاثر پنجاب کے لوگ ہوئے، اور پنجاب کو جس طرح مینیج کیا گیا کہ بہت کم نقصان ہوا، جانی نقصان بھی، اور اگرچہ نقصان کافی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جتنا کہ پانی چھوڑا گیا، بالکل انڈیا نے جب چھوڑا تو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا، لیکن بہتر حکمت عملی کی وجہ سے وہ اس نقصان سے بچ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج لوگ چاہے سندھ ہو یا KPK ہو، پنجاب میں چیف منسٹر کی کارکردگی سے لوگ ضرور حسد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسد بھی اچھی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی نقل کریں۔ آج الحمدللہ دیکھیں جب سیلاب آیا تو مریم نواز شریف صاحبہ خود ہر ضلع میں خود گئی، پوری اپنی کیبنٹ کو متحرک کیا، پورے اپنے جو اسمبلی کو متحرک کیا، ہر MNA ہر منسٹر نے بھرپور ڈیوٹی دی، اور آج الحمدللہ باوجود اتنے بڑا مصیبت ہم نے سیلاب کی کاٹی ہے، لوگ پھر بھی مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ صبح آپ کے سامنے جب آج چکوال میں انہوں نے آپ کے سامنے سر میں ایک مرتبہ پھر مداخلت کا متحمل ہونا چاہوں گا۔ سر
پروگرام کا وقت انتہائی محدود ہے. سر میں اسٹریٹ آپ سے پوچھوں گا, کائنڈلی اگر آپ یہ پنجاب والے میٹر کے اوپر ذرا سا روشنی ڈال دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہتر کارکردگی کی وجہ سے لاس کم ہوا. شرجیل نظام میمن نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ ناتجربے کی کاری کی وجہ سے پنجاب ڈوب گیا. آپ ساری باتوں کا جواب دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. شرجیل نظام میمن سے ذاتی دوستی ہے یا پیپلز پارٹی نے آپ کو کوئی میسج وغیرہ کیا ہے؟ نہیں, میں جواب ان کا ہی دے رہا ہوں. ان کی جواب نہیں, آپ موسم کا احوال بھی سنا رہے ہیں, مریم نواز کی کارکردگی بھی بتا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں لیکن آپ میرے سوال پہ نہیں آ رہے ہیں. بہت ذرا کائنڈلی, غریب آدمی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح خدمت پنجاب میں ہو رہی ہے باقی صوبے وہ خدمت نہیں کر سکتے. آج ان کی عوام ان سے مطمئن نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری چیف منسٹر اگر صبح چکوال ہوتی ہے تو شام کو سرگودا ہوتی ہے. ایک وقت وہ الیکٹرک بسوں کی کسی جگہ افتتاح کر رہی ہے, دوسری جگہ لیپ ٹاپ کا کر رہی ہوتی ہے, تیسری جگہ الیکٹرک اسکوٹی کی کر رہی ہوتی ہے, کسی جگہ لوگوں کو اسکالرشپ دے رہی ہوتی ہے, کسی جگہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں آج کوابولیشن مشین آ گئی ہے جو کینسر کا علاج مختصر ٹائم میں بغیر سرجری کے کرتی ہے. یہ ساری ہماری سی ایم کی ذاتی دلچسپی اور دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے. آج الحمدللہ آپ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھیں پنجاب کی کیسے آئی ٹی سینٹر بن رہے ہیں. یہاں پہ ستھرا پنجاب آپ دیکھیں, آپ نواز شریف کینسر اسپتال کو دیکھیں, آپ کارڈیالوجی سینٹر سرگودا کو دیکھیں, آج جو الیکٹرک بسیں سرگودا میں گجرات میں چلنی شروع کی ہیں ان کو دیکھیں, آپ کینسر اور شوگر کے ادویات کا مفت ہوم ڈیلیوری, یہ کتنا آسان اقدام ہے. اسی طرح کہ کلینک اور ویل ہے, فیلڈ اسپتال ہیں, کسان کارڈ ہیں, یہ ساری چیزیں. پھر سیلاب کے متاثرین کو جس طرح وہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ اور 20 لاکھ روپے پر ایکڑ دے رہی ہیں, وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں. اس کے مقابلے میں سندھ یا کوئی صوبہ بھی میں کہوں کہ ایک صوبے کے صوبائی کارکردگی کے لحاظ سے ان کو پنجاب کی ساتھ میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو. سر چلیں میں ایک مرتبہ اور صحیح ناکام فرما لیتا ہوں, میں ایک مرتبہ اور صحیح ناکام فرما لیتا ہوں. عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ بلاول سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بحال ہیں. آپ کے خیال میں سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ان کا بیسک جو اعتراض یہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں پنجاب میں لوگوں کی خدمت وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے کریں. تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ وفاق کا پروجیکٹ ہے, یہ صوبوں کا نہیں ہے. صوبوں کا اپنے آپ کرتے ہیں. پہلے تو یہاں جو مسئلہ شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں اختلاف رائے حق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے سندھ کی بہت بری کارکردگی ہے. سندھ میں جو ان کے سر میں آپ سے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ آخری مرتبہ سندھ میں کب تشریف لائے تھے, چلیے یہ بتائیے. نہیں, میں تو 2 مہینے پہلے بھی کراچی گیا تھا. تو آپ نے کراچی کو کیسا پایا؟ چلیے سوال نمبر 2, کراچی کو آپ نے کیسا پایا؟ جی دیکھیں, میں بالکل مانتا ہوں کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام جس طرح کراچی کا بڑا شہر ہے ایسے نہیں ہوئے, لیکن ڈیولپمنٹ کے کام سر ایک منٹ رک جائیے, سر ایک منٹ رک جائیے. سر ڈیولپمنٹ کے کام گئے تیل لینے, رکیے میری بات. یہ ڈیولپمنٹ تو چھوڑ دیجئے, وہ تو بات کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں جو زخم ہے کراچی پہ کم از کم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر کے کراچی کی سڑکوں پہ استرکاری تک نہیں ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. اور آپ کہہ رہے ہیں میں 2 مہینے پہلے آیا ہوں. 2 مہینے پہلے اگر کوئی صاحب نظر آدمی کراچی آیا ہوا ہو تو وہ گلا پھاڑ کے چلائے گا. حکومتی بے حسی اور بد انتظامی گورننس کی وہ کسی نابینا کو بھی نظر آ رہی ہے. اور آپ ابھی بھی پہلو تہی فرما رہے ہیں, کس لیے؟ میں آپ سے یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں. عظمیٰ بخاری کو غلط معلومات دی گئی ہیں یا مریم نواز غلط ہیں؟ نہیں, نہ مریم نواز غلط ہے نہ عظمیٰ بخاری غلط ہے. نہیں تو یا تو میرا سوال غلط ہے, کیونکہ آپ تینوں ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے. بہت ہماری وفاق میں کولیشن ہے ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. انہوں نے تو پارلیمنٹ میں کہہ دیا ہم اس پہ نہیں, ہم اس پہ 3 عرف بھیجیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہم اپوزیشن سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کو اپنا ناراضگی کرنا یا ان کا اپنے لیڈر کا دفاع کرنا ان کا حق ہے. وہ ناراض ہوئے ہیں, ہمیں راضی کر رہی ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے مقابلے میں سندھ کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ انہیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی نااہل ہیں، یہ ہے شاید کوشش کرتے ہوں لیکن نیچے تک لوگوں کو اس کا فروٹ نہیں ملتا۔ اس لیے پنجاب کی پوزیشن جو ہے الحمدللہ آج پورا پاکستان کی تعریف کرتا ہے، اور میں اگر سندھ کے لوگوں کی بات کروں، آج میں KPK کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی CM پنجاب جیسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا پانی اور تیرا پانی کو لے کر کے جو پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، وہ تو بات یہی ہے کہ ایک دوسرے کے پروونس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے، اور 18 امینڈمنٹ کی سب سے بڑی جو حمایتی ہیں وہ پیپل پارٹی ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کو اپنے کافی اختیارات مل گئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اصولی طور سے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دوسرے کو صوبہ اگر اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی نقل کر کے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا آج جس طرح پنجاب میں ترقی کے کام نظر آ رہے ہیں، پنجاب میں ہر جگہ حکومت باقاعدہ نظر آ رہی ہے، آج پنجاب میں جس طرح کرائم کم ہوئے ہیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تمام صوبے میں ہوں، سارے صوبے پارٹیاں اپنی کوشش کریں۔ میں تو چاہتا ہوں بلوچستان میں اسی طرح کا ماحول پیدا ہو، KPK میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو، سندھ میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو، اور سندھ کے لیے اگر کوئی بھی ہماری مدد چاہتے ہیں تو ہم اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم وفاق میں ان کے کولیشن میں ان کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ ہماری کی مدد چاہتے ہیں۔ سر میرے پروگرام میں آ کر کے متعدد پیپلز پارٹی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں، ہم نون لیگ کے اتحادی نہیں ہیں، اور آپ بار بار یہ رجسٹر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں زبانی کو کہ میں عملی بات کر رہا ہوں۔ آج دن تک ہم اتحادی ہیں، انشاءاللہ اکٹھے ہم مل کے ہم نے وزیر اعظم بنایا ہے، مل کے ہم سپیکر بنایا ہے، مل کے ہم نے چیئرمین سینٹ بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اتحادی ہیں۔ چلیں سر، یہ بریکنگ نیوز تھی کہ آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اقبال بلند کرے اور آپ کو آگے بھی وزیر اعظم اور فلانا بنانے کی توفیق دے۔ انجم انیق صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز میرے سامنے موجود تھے۔ سوال بہت سارے تھے، جواب اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کا کہ ایک بھی نہیں ملا۔ مریم نواز کا جو تنقید برائے اصلاح کا پہلو تھا اس کو بھی سیٹ اسائیڈ کر کے میرے معزز مہمان نے یہ بتایا کہ شاید وہاں سے غلطی ہو رہی ہے، در حقیقت سندھ میں صورتحال اتنی خراب نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ آخری مرتبہ سندھ کب تشریف لائے تھے، کراچی کب تشریف لائے تھے، تو میرے معزز مہمان نے مجھے بریکنگ نیوز دی کہ 2 مہینے پہلے آئے تھے۔ جب مزید کاؤنٹر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ انہوں نے گریز کیا اسٹریٹ جواب دینے سے، اور انہوں نے کہا کہ شاید صورتحال ڈیولپمنٹ کی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، جبکہ حالت یہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ کا ڈی بھی نہیں ہے، گورننس کا جی بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن بہرحال اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ انجم انیق صاحب کو میں اور آپ ایک دن فل منسٹر بنتے ہوئے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی دیکھیں گے، بھلا کہیں ہو یا نہ ہو۔ لیکن بہرحال آج میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ہوں تو آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعارف کراؤں، اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے غزہ امن منصوبے کے حوالے سے، جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم ممالک نے امریکہ کا دیا گیا امن منصوبہ جو ہے وہ اس پر اسبات میں سر ہلا دیا ہے۔ ہیڈ لائن کے مطابق مسلم ممالک نے مائنس حماس منصوبہ قبول فرما لیا ہے۔ ترکیہ انڈونیشیا کے صدر میرے ساتھ ہیں، پاکستانی وزیر اعظم آرمی چیف نے بھی حمایت کی ہے، یہ فرمانا ہے امریکی صدر کا۔ دوسری خبر کے مطابق ٹرمپ کا غزہ جنگ بندی پلان اسرائیل مان گیا۔ یہاں سے ذرا تھوڑا سا معاملہ گڑبڑیشن ہوتا ہے، اسرائیل کون ہوتا ہے ماننے والا؟ اسرائیل کی وجہ سے تو سارا بھڈا پڑا ہوا ہے۔ ایک عالمی نگراں ادارہ بورڈ آف پیس قائم ہوگا جس میں وہ تمام اسرائیل نواز
وہ اس کی مانیٹرنگ کریں گے. عرب ممالک کی کیا ذمہ داری ہوگی خبر کے مطابق؟ وہ یہ کہ غزہ میں حماس کو جو ہے غیر مسلح فرمایا جائے گا. اب کیا مائنس حماس منصوبہ کوئی بھی فارمولہ قابل عمل ہوگا فلسطین کے لوگوں کے لیے؟ ابتدا میں ہی بات سے مکر گیا ہے نتن یاہو. معذرت. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت میرے سامنے ایک ویڈیو کھلی ہوئی ہے. فلسطین کے 2 معصوم بچے اور ان کے ساتھ ان کے سامنے ایک انتہائی خوفناک گن لے کر کے اور اپنی بہادری اور مردانگی کا ثبوت دے رہا ہے ایک بدبخت یہودی، ایک اسرائیلی فوجی. لیٹس ازیوم کہ حماس ہتھیار ڈالنے کا اعلان فرما دیتی ہے، تو کیا امن منصوبہ، غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دی جائے گی؟ اس اسرائیل کے حوالے کہ جس نے آج تک کوئی امن منصوبہ، کوئی امن معاہدہ اس کی پاسداری نہیں کی، جس نے تاک تاک کر کے پانی اور کھانے کی تلاش میں مظلوم فلسطینیوں کو شہید کیا. کیا بلی کو دودھ کی رکھوالی تو نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا وہ مسلمان ممالک جو ہم نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہیں، جیسی پریس ریلیز بھیج کر کے اور فلسطینی عوام کے دکھوں پر مرہم رکھتے ہیں، کیا محض ان کا اگری کرنا حماس کے اگریمنٹ کے برابر ہوگا؟ یہ جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محترم جلال محمود صاحب، فلسطینی صحافی ہیں. فلسطینی ہیں، صحافی ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے زیادہ ریلیونٹ آدمی مجھے آج نظر نہیں آتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جناب ابن، آپ نے میرا انٹرو سنا. اس انٹروڈکشن میں اپنے آپ میں بہت سارے سوالات ہیں. میں چاہوں گا آپ اپنے جذبات کا اظہار خیال شروع کریں، پھر بات کو مزید آگے بھی بڑھاتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب، میں آپ کی خوشامد نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر آپ مجھے میڈیا میں فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو میرے انداز کا پتہ ہوگا کہ نہ میں کسی کا خوشامد کرتا ہوں، نہ میں اللہ کی سوا کسی سے ڈرتا ہوں. آپ ان صحافیوں میں سے ہیں جو مجھے پسند ہے. میں آپ کی خوشامد نہیں کرتا ہوں، نہ میں آپ سے تنخواہ لے رہا ہوں اور نہ ہی میں آپ کی چینل سے. لیکن آپ کے اندر جو بہادری ہے، آپ کے اندر جو شجاعت ہے، وہ کم صحافیوں میں ہے. میں حیران ہوں، جس طرح مجھے حیرت اپنی اوپر کہ میں ابھی تک کیسا زندہ ہوں، مجھے بھی حیرت ہے کہ ابھی تک آپ بھی کیسا زندہ ہیں. کیونکہ آج کل کا دور ایسا دور ہے، حق اور سچ بولنے والا سمجھ لے کہ وہ موت کو گلہ لگانے کی مترادف ہے. سر، میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں ان تمام بات، کیونکہ آج کافی نیوز چینل میں میں گیا ہوں اور کافی باتیں ہوئی ہیں. لیکن آج میں آپ کے ساتھ کیونکہ آپ کا انٹرو ایسا تھا نا کہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یہاں سے آغاز کروں گا. نور العارفین صاحب، حضرت یوسف کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے نا؟ جی. حضرت یوسف، ظاہر ہے جب حضرت یوسف کے اوپر ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کر کے کنواں میں چھوڑ کر چلے گئے، 10-11 بھائی تھے، تو بیچارہ آگے چل کے انہوں نے ہر اذیت برداشت کی ہے. حتیٰ کہ آگے جا کر انہوں نے کسی ملکہ کے پاس یا کسی وہ کوئی پتہ نہیں کون تھی ان کے پاس، وہ انہوں نے نوکر کے بطور کام بھی کیا ہے. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ مجبوری کا نام شکریہ. اب مجبور تھا. اب ہم جو غزہ کے عوام، نور العارفین صاحب، ہم حاضر دور کا یوسف ہے، جن کو 57 بھائیوں نے چور دیا. کس نے؟ 57 بھائیوں نے، جن کے اندر غیرت اور حمیت اللہ جانے پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے. یہ میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں. وہ حمیت، وہ غیرت، وہ ایمان، وہ کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہے اس وقت غزہ کا جو صورتحال، غزہ کا جو مستقبل، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کون؟ وہ ہے ٹرمپ، جو اس دور کا پاگل، اور نیتنیاہو، بچوں کا قاتل، اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم.
انہی کا حوالہ کر دیا گیا ہے غزہ کا مستقبل اور غزہ کا فیصلہ. اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ جو 21 نکات پر مشتمل ہے، جس کو پڑھ کے دیکھ کے یہ ہمیں وہی والی بات یاد آتی ہے حضرت یوسف کا کہ اب ہم کیا کریں. ہم اس 21 نکات پر راضی ہو جائے یا نہیں ہو. میں بطور ایک غزہ کا بچہ آپ کا سامنے میں ہوں جو جن کی خاندان اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ خان یونس غزہ میں خیموں میں بیٹھے ہوئے. میرے ماشاءاللہ 11 بھائی ہیں، ان کے بچے سمیت 42. تو ہمارا سامنے جو 21 پر مشتمل انہوں نے منصوبہ رکھا ہے، ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ منصوبہ اور یہ تجویز اور یہ نکات یہ ٹرمپ نے نہیں دیا ہے، یہ نتنیاہو نے دیا ہے. جو نتنیاہو نے 2 سال میں کر نہیں سکا جنگ سے، فلسطینیوں کو قتل عام میں، وہ اب اس امن کے اس جال، اس کو جال بولتے ہیں. کس نے کہا کہ یہ امن کا منصوبہ ہے؟ یہ کوئی امن کا منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک جال ہے. اس جال سے اسرائیل کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو 2 سال میں کر نہیں سکا. نمبر 1 یرغمالیوں کو بازیاب کرانا. یہ یرغمالی ہے جو ہمارے مجاہدین کے باعث ہے، ان کو بازیاب کرانا. جو آج میں اس پوائنٹ پہ رہ کے میں ایک بات آپ کو بتا دوں. ابھی چند گھنٹہ پہلے جب صبح کا ٹائم تھا، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کے اندر ہے، ٹرمپ سب سے پہلا بیان نیند سے یعنی ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بیان دیا ہے حماس کو. ان کا بیان یہ تھا کہ میں نے حماس کو 2 سے 4 دن دیا ہے، اگر انہوں نے یرغمالیوں کو ریلیز کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اسرائیل کو اجازت دوں گا جو غزہ میں چاہے کر لے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ابھی کی بات ہے، یہ ابھی. اچھا، ہمارا سامنے انہوں نے جو نکات رکھا ہے 21، ایک تو اس پر امپلیمنٹیشن یعنی تعمیل کرنا میری نظر میں بطور ایک فلسطینی ممکن نہیں ہے. حماس اختیار ڈالے گی یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. حماس اپنا آپ کو غیر مسلح کرے گی، جہاں تک میں حماس کو سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی ایسے ہی ہے. اس بات کو بر ایگری نہیں ہوگے سر، نہیں ہوگے. بالکل. نمبر 2 میں سب سے اہم نکات ہے. دوسری بات جو انہوں نے تجویز دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے کہ میں جو غزہ کا کنٹرول اس وقت عبوری کنٹرول ہے، وہ کبھی عرب مشترکہ عرب فورسز کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری سربراہی میں، اور میں ٹونی بلیئر جو بدنام زمانہ کا پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر برطانیہ کا، اس کو گورنر بنائیں گے. کیوں بھائی؟ ٹونی بلیئر جو ہے کہ میرا پپی کا بیٹا ہے یا میرا ماموں کا؟ کیوں غزہ کے اوپر حکمرانی کرے گا؟ کیوں ہم 108 سال نور عارفین صاحب لوگ ہمارے عوام پاکستانی عوام ہمارے جو معصوم اور سادے اور عظیم بھی عوام ہیں، یہ سمجھتے کہ غزہ کے عوام اور فلسطینی عوام کی جو تکلیف ہے اور قتل عام یہ 2 سال سے ہو رہا ہے یا سن 1948 سے. نہیں جی، ہمارے قتل عام 108 سال سے، جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی جب سے ہمارا قتل عام ہو رہا ہے. کیوں آخر میں 108 سال کے قربانیاں دینے کے بعد آپ ہمیں دوبارہ برٹش قابض کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹونی بلیئر حکومت کرے گا؟ اچھا، تیسری بات یہ فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ میں یہ حماس یرغمالیوں کو ریلیز کر دے. جناب محترم، حماس کے پاس اس وقت پاور ہی یہی ہے. حماس کا پاس جو طاقت والا کارڈ ہے وہ یرغمالی ہیں. وہ ایسا میرے خیال میں جہاں تک سمجھتا ہوں حماس نہیں دے گی. تو یہ ایک پورا چال ہے جناب محترم، یہ کہ بول جیسا کہتے ہیں نا، بول حماس کی طرف پھینکنے کی تاکہ وہ مسترد کر دے، اور پھر بلیم حماس کے اوپر ہے کہ آپ جنگ بندی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، آخری بات جو آج کی جو بات، آج بھی اسی دہشت گرد وزیر اعظم اس ناجائز ریاست کا انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جناب کبھی بھی میں فلسطینی ریاست
کا قیام ہونا نہیں دوں گا. اور کل جو بریس کانفرنس جو دونوں مل کر بنیامین نتنیاہو اور ٹرمپ سوالات سیشن سے بھاگ گئے, اسی وقت سے لے کر اب تک کے نور العارفین صاحب, آپ کے بہن بھائی بچے غزے میں شہادتوں کی تعداد 82 اور جتنا اس وقت غزہ کے اوپر بمباری ہو رہا ہے نا, شاید کوئی ایک مہینے سے بھی اتنا بمباری نہیں ہوئی جتنا رات سے لے کر اب تک بمباری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو میرے خیال میں ہماری غیرت مند امت مسلمہ جنہوں نے اس منصوبہ کو کی تعریف کی ہے, میرے خیال میں میری باتیں ان کے لیے کافی ہیں. شاید ان کے اندر غیرت آ جائے. یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی امن کا منصوبہ ہے. یہ تو صرف معاملہ کو, غزہ کے عوام کو ایک اندھیرا سرنگ کے اندر لے جانے کا, اللہ جانے کیا ہونے والا میرے عوام کے ساتھ. جی سر, سوال میرا بس, آپ نے ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کو, سارے پہلوؤں کو خود ہی کور کر دیا ہے, لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سر, اس حماس کو جس کی ٹاپ براس کو شہید کر لینے کے بعد بھی اس کے جذبوں کو سرد نہیں کر سکا انکل سیم کا دیس اور اس کی ناجائز ریاست کا وہ والی جس کا نام ہے نتنیاہو. سر, اتنے عرصے کی بمباری کے بعد, اتنی شہادتوں کے بعد بھی جب ان کو سرنڈر نہیں کروا سکا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آپ کے خیال میں حماس کے جذبوں کو سرد کر پائے گا؟ آلدو آپ نے اس کو اپنے جواب میں کنفرم کر دیا, لیکن اختصار کے ساتھ میں اس پہ زور دلوانا چاہ رہا ہوں. سر دیکھیں, میرے خیال میں یہ 2 سال جو گزرے ہیں نور العارفین صاحب, یہ منہ بولتا ثبوت دنیا کے لیے کہ بھائی نہ آپ ہم اگر صرف حماس کا نام لیں گے نا نور العارفین بھائی, اس کا مطلب ہم زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ حماس کے ساتھ اور بھی تنظیمیں جو وہ بھی اس کیونکہ حماس اس لیے نام لیا جا رہا ہے کہ حماس لیڈ کر رہی ہے تمام تنظیموں. بالکل ٹھیک. مزاحمت تنظیم اور بھی ہے, جہاد اسلامی ہے, عوامی محاذ بھی ہے. دیکھیے, توڑنے کا ممکن نہیں ہے. اب یار مجھے ایک بات بتائیں, جس شخص نے اپنے سب کچھ کھو دیا, حماس کا بس کچھ کھونے کے ہے ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حماس کو یہ سرنڈر کرنے میں مجبور کر سکیں گے. ہاں البتہ یہ ہے, حماس کی ایک مجبوری ہے نور العارفین صاحب, صرف میں آپ کو بتا دوں آج اور تمام آپ کے ناظرین کو, حماس کی صرف ایک ہی مجبوری ہے اور ایک ہی ویک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے غزہ کے جو معصوم عوام, جو سویلین لوگ نہتے ہیں, جن کو شہید کیا جا رہا ہے, جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے, یہ ہے صرف حماس کے کمزوری, یہ پوائنٹ ہے جو وہ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے. لیکن میں آپ کو آج, میرا حماس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں حماس کا سپوکس پرسن ہوں, لیکن میں آج آپ کو لکھ کے دوں گا, اگر جنگ اسرائیل اور حماس کے مابین صرف رہے نا, سیویلینز کو نشانہ نہ بنائے, تو میں آج آپ کو لکھ کے دوں گا, حماس کے نام سے لکھ کے دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ کبھی بھی حماس جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرے گی. لیکن بدقسمتی سے نور العارفین صاحب, میری بات یقیناً آپ نشر کریں گے, اب بڑا بہادر آدمی ہوں, بدقسمتی سے حماس کی غلط فہمی تھی. غلط فہمی یہ تھی کہ ہماری امت مسلمہ میں غیرت ہے, حمیت ہے, ایمان ہے. اگر ہم جنگ بھی نکلیں گے تو پیچھے جو نہتے عوام سیویلینز ہیں, شاید امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, شاید وہ مداخلت کرے گی ان کے حفاظت کے لیے, شاید وہ مداخلت کرے گی ان کو پانی پلانے کے لیے. میں پانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن بدقسمتی سے ہماری امت مسلمہ جنگ کرنا یا حفاظت کرنا تو دور, پروٹیکٹ کرنا تو دور کی بات ہے, اور ہماری امت مسلمہ میں اللہ نے ان کو اتنا بھی توفیق نہیں ہے کہ وہ ایک پانی کا بوتل یا ایک روٹی کا ٹکڑا غزہ تک پہنچانے کی. بس اس امت مسلمہ کا اللہ حافظ. سر میں آپ کو ایک بات بس اختصار کے ساتھ بتانے کی جسارت کرنا چاہوں گا, وہ آپ کو کچھ کہنا, آپ کو کچھ بتانا میرے لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ابھریں گے ایک بار ابھی دل کے ولولے, گو دب گئے ہیں بار غم زندگی سے ہم. سر جب رات بہت زیادہ تاریک ہوتی ہے نا, میرے رب کی مشیت ہے, میرے رب کا یہ طریق ہے
اس کے بعد طلوع ہونے والا سویرا اتنی زیادہ اجلا ہوتا ہے. جہاں انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے اس سے کئی ہزار منازل آگے سے میرے رب کی ربوبیت شروع ہوتی ہے. بظاہر میں آپ کی کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حضور والا، میں امت مسلمہ کی بات تو نہیں کرتا، میں پاکستان کے ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں. میں اپنے 8 سال کے بیٹے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو تسکین ہو. غزہ میں جب کبھی کوئی فوٹیج جاری ہوتی ہے غزہ میں کسی بھوک سے بلکتے بچے کی یا کسی شہید کی لاش کی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. اس سے زیادہ میں اپنی وفاؤں کا، اپنے ملک کے لوگوں کی آپ سے انسیت کا کیا ذکر کروں حضور والا. آپ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس کا انشاءاللہ تعالی انجام دیکھیں گے، نتنیاہو کا، اسرائیل کا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ اجلا اور روشن سویرا طلوع ہو کر کے رہے گا. ناظرین یہ وقت ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے. غزہ امن منصوبے کے حوالے سے فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب اپنی رائے کا اظہار فرما رہے تھے. اس حوالے سے محض ایک چھوٹی سی خبر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور وائنڈ اپ کریں گے. اسحاق ڈار صاحب کو فرمانا ہے غزہ امن منصوبہ امریکہ کا جاری کردہ مسودہ وہ نہیں جو ہم نے بھیجا تھا. جو امن منصوبہ یعنی جو مسودہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ وہ نہیں جو مسلم ممالک یا پاکستان نے بھیجا تھا. تو پھر یہ کون سا منصوبہ تھا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہوئے سائن آف کریں گے. کل ملتے ہیں، فی امان اللہ.